subscribe my channel Journey of Islam. الحمدللہ حضرات آگے آگے تشریف لیں، آگے آگے تشریف لیں، پیچھے حضرات کھڑے ہوئے تاکہ ان کو جگہ مل جائے. آگے آگے تشریف لیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمت فرمائیں. جزاک اللہ. ایک دوسرے کے احترام و اکرام کریں. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پہ تشریف فرما واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، حفظ قرآن مکمل کرنے والے
ہمارے یہ معصوم ابابیل حفاظ قرآن کریم آج پہلی مرتبہ آپ کے اس معیاری تعلیمی ادارے دارالقرآن حسینیہ ملتان میں اپنے برادر عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد الحدیث جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان اور اس مدرسے کے محتمم عزیز مکرم قاری صاحب کے حکم پر اللہ نے حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ میں نے جب یہ وقت ان حضرات کو دیا تھا اور آنے کا وعدہ کیا تھا تو ارادہ اور سوچ یہ تھی کہ دن کو توسے کے ایک علاقے میں میرا بیان تھا، وہاں سے آرام سے ملتان آ جاؤں گا اور بیان کر کے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ مسلسل کئی دن سے روزانہ سفر میں ہوں اور آج 12 بجے توسے گیا، وہاں سے بیان کیا۔ عصر کو کچھ مہمانوں نے آنا تھا، سعید انور صاحب کرکٹر ہیں، جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کی پوری جماعت، تو پھر شجاع آباد واپس آیا، پھر مغرب کو اور مہمان آئے اور ابھی وہاں سے اٹھ کر آپ کے پاس چکنا چور ہو کے آیا ہوں۔ مریض بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم علم کی کتاب ہے۔ آج مسلمانوں نے بھی اسے صرف برکت کی کتاب سمجھا ہے۔ یہ قرآن سے جہالت کی نشانی ہے۔ آپ یقین کریں کہ کائنات کا سب سے سچا، سب سے پختہ، سب سے مستحکم، سب سے مضبوط علم قرآن ہی ہے۔ یہ صرف ایک علم نہیں ہے، یہ ہزاروں علوم کا مجموعہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن وَإِن تَقَاصَرَتْ عَنْهُ الْأَفْهَامُ، کائنات کے سارے علم اللہ نے قرآن میں سمو دیے ہیں۔ لوگوں کی عقلیں، دماغ، فکر، سوچ کی کوتاہی ہے کہ وہ اس علم تک پہنچ نہیں پاتے، ورنہ تو قرآن علم کی کتاب ہے۔ اور اس کے علم کی کتاب ہونے کا اندازہ اس سے لگا لو کہ جب تک قرآن نہیں اترا تھا، اس عہد کو، اس زمانے کو، اس دور کو آج بھی عہد جاہلیت کہا جاتا ہے۔ علم کا متضاد جہل ہے۔ جہاں علم نہیں جہل ہے، جہل ختم ہوتا ہے تو علم آتا ہے۔ تو جب تک قرآن نہیں تھا، کیا تھا؟ دور جاہلیت تھا۔ قرآن آیا تو اپنے ساتھ علم لایا۔ اس کا پہلا پیغام ہی علم ہے۔ آپ کے مائک کی آواز بیٹا ٹھیک نہیں ہے، یا دوسرا مائک لگاؤ، اس کو ٹھیک کر۔ اس کا پہلا پیغام ہی علم ہے۔ یعنی بچوں کو آنا جانا یہاں پر نہیں۔ ہاں دوسرا
ہاں ٹھیک ٹھیک توجہ ہے میری طرف. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک قرآن نہیں تھا تو وہ زمانہ کون سا تھا؟ جاہلیت کا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ نے خواتین سے خطاب کیا. کلمہ پڑھنے والی بیوی جاہلیت میں ننگی ہوتی تھی، اب اسلام آ گیا ہے، گھر میں رہنا ہے، ننگا نہیں پھرنا. معلوم ہوتا ہے وہ دور جاہلیت کا تھا، حمیت الجاہلیہ. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وہ دور جاہلیت کا تھا، اور قرآن آیا تو علم آ گیا. قرآن علم لایا ہے. جاہلیت فساد کا ذریعہ ہے، علم امن کا ذریعہ ہے. جب قرآن نہیں تھا تو جاہلیت تھی، اور اس کا نتیجہ فساد تھا، لڑائی تھی، جھگڑے تھے، جنگیں تھیں، خون ریزیاں تھیں، غارت گری تھی، قتل تھا، خون ریزی تھی. انسان کے خون کا پیاسا تھا، اس لیے کہ جہالت، جہاں جہالت ہوگی وہاں یہ سب کچھ ہوگا. قرآن آیا ہے، اور قرآن نے آ کر علم دے دیا. اس کا پہلا پیغام علم کا ہے. پوچھو ان علماء سے پہلی وحی کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حصہ کون سا نازل ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. توجہ، اقرأ ایک دفعہ، بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلا پیغام ہے قرآن کا، اور وہ پیغام ہے علم کا. اقرأ علم ما لم یعلم. پڑھیے علم سکھانا. پہلا پیغام علم کا ہے. اب جب قرآن آیا ہے تو علم ساتھ لایا ہے. جہالت چھٹ گئی ہے. جہالت اندھیرے کا نام ہے، علم روشنی ہے. العلم نور، کہتے ہیں علم روشنی ہے. گھوپ اندھیرے میں ایک بلب جلا دو، بس جہالت بھاگ گئی، اندھیرا بھاگ گیا. جس محلے میں جہالت ہو، جس گاؤں میں جہالت ہو، جس شہر میں جہالت ہو، وہاں ایک مدرسہ قائم کر دو، قرآن کا مرکز قائم کر دو. گویا کہ اندھیرے میں آپ نے ایک سرچ لائٹ جلا دی. اندھیرا ختم، علم آیا، جہالت ختم. جہالت ختم، علم آیا تو بدعملی ختم، فتنہ ختم، فساد ختم. اب جاہلیت ہے تو لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. 80 سال ایک جنگ ہے، 120 سال دوسری جنگ ہے.
3 نسلیں کام آ گئی. کیوں؟ وہ کہتا تھا گھوڑا تو نے بےایمانی کی ہے، آگے نکل گیا ہے. پانی پلانے گئے، ایک نے کہا جانور کو پہلے میں پانی پلاؤں گا، دوسرے نے کہا پانی پہلے میں پلاؤں گا. بس جنگ چھڑ گئی قبائل میں، اور جنگ چلتی چلی گئی، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصہ پہلے ہی یہ جنگ چلی تھی، کچھ عرصہ پہلے ہی یہ جنگ ہوئی تھی. حضور نے قرآن سنایا، اللہ کے نبی نے قرآن سنایا، اور قرآن سنا کر لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگوں ایک باپ کی اولاد ہو، کلکم من آدم وآدم من تراب لیس لعربی علی عجمی فضل. تم سب آدم کی اولاد ہو، ابا تمہارا ایک ہے، کوئی عربی کسی عجمی سے افضل نہیں، کوئی سفید کسی کالے سے افضل نہیں، گورے سے گورا اور کوئی سرخ کسی کالے سے افضل نہیں، سب برابر. فضیلت کی ایک بنیاد ہے اور وہ تقویٰ ہے. جس میں تقویٰ زیادہ، جس میں اعمال زیادہ، جس کا عقیدہ بہتر، جس کے اعمال میں اخلاص، جس کی زندگی گناہوں سے دور ہے، وہی افضل ہے. بس چاہے کوئی رنگ کا کالا ہو، چاہے کوئی ذات کا ہلکا ہو، چاہے زبان میں لکنت ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے انگلش بولتا ہو، چاہے فارسی بولتا ہو، چاہے اردو بولتا ہو، چاہے سندھی بلوچی بولتا ہو، دنیا کی کوئی زبان بولتا ہو، یہ علم آیا، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. خبردار، قرآن آیا ہے، حضور نے پڑھ کے سنایا ہے. لا تحاسدوا، قرآن کی تشریح میں حضور نے فرمایا ایک دوسرے پہ حسد نہ کیا کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. تکبر نہ کرو، بڑائی نہ کرو. یہ علم آیا ہے، یہ علم دیا جا رہا ہے، یہ علم سکھایا جا رہا ہے، یہ علم پڑھایا جا رہا ہے. ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کوئی مسلمان کسی کو قتل نہ کرے. خبردار، مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا الا خطأ، بھول چوک ہو سکتی ہے کہ گولی ماری کسی شکار کو لگ انسان کو گئی، اچانک کوئی انسان سامنے آ گیا، قتل خطا ہو گیا. مسلمان کو جان بوجھ کے قتل نہیں کرتا. حکم اترا، اور بھائی مجھے کچھ بولنے کو یار، آنا جانا بند کرو، یہ راستہ آپ نے یہیں سے بنا دیا. خبردار، کسی نے کسی کو قتل کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن اترا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. خبردار، آج کے بعد کسی نے کسی کو قتل کیا
تو خون کا بدلہ خون ہوگا، جان کا بدلے جان قصاص میں لی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ کوئی ذات کا ہلکا ہے، رنگ کا کالا ہے، حبشیوں نسل ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، زبان میں لکنت والا ہے، کوئی عجمی نسل ہے، اس کو کسی مسلمان نے قتل کیا، خوبصورت نے قتل کیا، عربی نے قتل کیا، اونچی ذات کے شخص نے قتل کیا، اجازت نہیں ہے، ورنہ قتل کا بدلہ قتل ہوگا، قتل کر دیے جاؤ گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص قوموں کی بقا کا ذریعہ ہے، قوموں کی زندگی کا ذریعہ ہے، قوموں کی حیات کا ذریعہ ہے۔ یہ علم آ رہا ہے، جہالت چھٹ رہی ہے، جہالت دور ہو رہی ہے۔ خبردار، کسی کو عصبیت کی اجازت نہیں۔ یہ علم آ رہا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے۔ فرمایا دیکھو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی میں انصاف نہیں چھوڑنا، کسی قوم کی دشمنی میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی قوم کی دشمنی میں ظلم نہیں کرنا۔ یہ علم آ رہا ہے۔ جنگیں تو اسی وجہ سے ہوتی ہیں، عصبیتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ میری برادری کا ہے، ظالم ہے تو بھی میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، میری پارٹی کا ہے، ظالم ہے تو بھی اس کا ساتھ دینا ہے، اس لیے تو جنگیں ہوتی ہیں۔ اور اب علم آیا ہے، قرآن کا علم آیا ہے، وحی کا علم آیا ہے، نبی کی سنت کا علم آیا ہے، پیغمبر کی سیرت کا۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اوپر آئے، جزاک اللہ۔ حضرت مولانا محمد احمد ادریس صاحب زید مجدون تشریف لائے، توجہ رہے میری طرف، میں مثالیں دے رہا ہوں جاہلیت کی اور قرآن کے زمانے کی۔ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ فرمایا عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، سچ سے کام لو، گواہیاں بھی سچی دو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر جمعے میں خطیب یہ آیت پڑھتا ہے، سنتے ہو نا؟ خلیفہ عادل و راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکم دیا تھا، تب سے لے کر اب تک اہل سنت کی ہر مسجد میں عربی خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور ایک میسج دیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، واعظ کیا جاتا ہے، 8 دن کے لیے تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی کی جاتی ہے کہ او لوگوں سنو، عالم بھی سنے، غیر عالم بھی سنے، مرد بھی سنے، عورتیں بھی سنے، تاجر بھی سنے، کاشتکار بھی سنے، مزدور بھی سنے، ملازم بھی سنے، غیر بھی سنے، اپنا بھی سنے۔ ایک تمہارے اللہ کا حکم نماز کا تھا، نماز پڑھنے آئے ہو، جمعہ پڑھنے آئے ہو، اور بھی حکم ہے وہ بھی سن کے جاؤ۔ 3 چیزوں کا حکم، کچھ چیزوں کا حکم ہے، کچھ چیزوں سے رب نے روکا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ 3 چیزوں کا حکم ہے، برابری کرو، عدل برابری کا نام ہے، والاحسان دوسرے کو حق زیادہ دے دو، اس کے حق سے زیادہ تھوڑا سا زیادہ دے دو، اپنے آپ کو تھوڑا سا خسارہ دے کر دوسرے کو حق سے زیادہ دے دو، یہ احسان ہے۔ آپ نے ترازو ہاتھ میں لیا بالکل برابر، یہ ہے عدل۔ آپ نے آدھی چھٹان گاہ کے حق میں زیادہ ڈال دی، یہ ہے احسان۔ عدل کرو،
احسان کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت والوں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو. اللہ نے تجھے پیسے دیے ہیں، تیرا چچا زاد غریب ہے، اللہ نے تیری جیب بھر دی ہے، تیرے ماموں کے بیٹے کی جیب خالی ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں بن رہی، تجھے اللہ نے لاکھوں دے دیے. تیرا سگا بھائی ہے اور وہ چھاوڑی لگا کے بیٹھا ہے، صبح سے شام تک دھوپ میں بیٹھا ہے، بچی کی شادی کے پیسے نہیں ہیں، بیٹے کے لیے پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، بچے کی وردی کے پیسے نہیں ہے. اللہ کے لیے اللہ کے حکم پر بھائی سے جھگڑا ہے، تب بھی اس کو دے دو، تب بھی اس کو دو. اس کا رزق تمہارے حق میں اللہ نے لکھ کر تمہارے حصے میں شامل کر کے دیا ہے تاکہ تیرے ہاتھ سے اس کے پاس چلا جائے. روزی تو اس نے اسے دی ہے، تیرا مفت میں ثواب ہو جائے گا، مفت میں ثواب ہو جائے گا. یہ تو اس کا تھا، تیرا تو تھا ہی نہیں. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ، ان پیسے والے لوگوں کے مالوں میں حق ہے. حق قرضے کو کہتے ہیں. حق کون؟ قرضہ ہے، اس نے قرضہ دینا ہے. کس کا؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اس مستحق کا جو مانگنے آیا ہے اور اس مستحق کا جو مانگنے نہیں آیا ہے. اگر کوئی مدرسے کا نمائندہ مانگنے آیا ہے طلباء کے لیے، اس کا بھی حق ہے. اور اگر کوئی پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں آتا تو یہ نہ سمجھو کہ ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ضرورت ہے. اس نے نہیں مانگا، خود جا کر جمع کراؤ، خود جا کر دو. كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين. یہ علم آیا ہے، قرآن آیا ہے. گواہی دینی پڑ جائے، سچی گواہی دو، انصاف والی گواہی دو. اپنے خلاف ہی گواہی کیوں نہ جائے؟ اعتراف جرم کرو. اپنے خلاف گواہی کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہو گئی، بندہ اعتراف کر لے. تکبر کیا؟ بھائی غلطی ہو گئی، معاف کر دو. اللہ کو یہ انداز پسند ہے. اکڑ جانا یہ شیطان کا انداز ہے، اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے، جس میں کوئی کسر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. یہ علم آیا ہے آج سے 3 سال پہلے تو جنگ چل رہی ہے، گاجر مولی کی طرح انسان کٹ رہے ہیں. چونکہ یہ میرے قبیلے کا نہیں، دشمن قبیلے کا ہے. بے قصور ہی صحیح، بچہ ہے تو قتل، جوان ہے تو قتل، مرد ہے تو قتل، عورت ہے تو قتل. انسانوں کی کھیتیاں کٹی جلی جا رہی ہیں، قبرستان بھر گئے ہیں. اور آج قرآن آیا ہے، جاہلیت ختم ہو گئی ہے. وہ جاہلیت ہے، اب قرآن آیا، جاہلیت ختم ہو گئی. اب کیا ہو رہا ہے؟ توجہ رہے میری طرف. حضور مدینے آئے تو یہ قرآن سنایا اور ساتھ اپنا فرمان سنایا. لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. فرمایا تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہوں. مومن کون ہے؟ المؤمن من امنه الناس بوائقه. مومن وہ ہے جس کی تکلیفوں سے دوسرے محفوظ ہو جائے.
یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، اب وہی معاشرہ ہے، وہی سلطنت ہے، وہی خطہ ہے، وہی سرزمین ہے، وہی انسان ہے، وہی مرد ہے، وہی عورتیں ہیں، وہی بوڑھے ہیں، وہی جوان ہے، وہی بچے ہیں۔ جب تک قرآن نہیں تھا تو ایک دوسرے کو گاجروں مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، آج قرآن آ گیا ہے، علم آ گیا، قرآن آیا، علم آیا، علم آیا، جہالت چھٹ گئی، جہالت چھٹی، فتنہ ختم، فساد ختم۔ اب جو اتنی سی چیز پہ صدیوں لڑنے والے تھے، اب کیا ہو گیا انہیں؟ اب یہ ہو گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک انصاری صحابی سے، او میاں یہ تیرا بھائی ہے، کسی کو کسی کا بھائی، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، وہی معاشرہ، وہی قبائل۔ اچانک انقلاب آیا، تبدیلی کیا آئی؟ ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر ہر ایک اپنے گھر لے گیا۔ بخاری کی روایت میں عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی نے کہا، میرے بھائی تعال، آؤ نا میرے گھر، چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر آئے، فرمایا یہ میری دو بیویاں ہیں، میری دو بیویاں ہیں، تم میرے بھائی ہو، لٹے پھٹے آئے ہو، ہجرت کر کے آئے ہو، تمہارا تو گھر نہیں ہے، تمہارا تو ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا تو روزی کا ذریعہ نہیں ہے، اب تم میرے بھائی ہو، اشارہ کرو، ایک بیوی کو طلاق دوں گا، عدت گزرے گی، عبد الرحمن تم اس سے نکاح کرو گے؟ پٹواری کو بلاؤ، ناپنے والے کو بلاؤ، گز لاؤ، میٹر لاؤ، فٹا لاؤ، یہ میرا گھر ہے، اب ناپیں گے، آدھا تمہارا آدھا میرا، چلو میرے باغ میں، یہ باغ بھی اب تقسیم ہوگا، آدھی کھجوریں میری، آدھی کھجوریں تمہاری۔ ہائے ہائے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اتنا انصاف، اتنی قربانی، اتنی محبت، اتنی مودت، اتنی اخوت۔ آج تو باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا اپنے باپ کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار نہیں۔ آج تو شوہر بیوی سے چھپا کے رکھتا ہے، بیوی شوہر سے چھپا کے رکھتی ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، یار یار کا دشمن ہے، اجنبیت کا ماحول ہے، عداوت کا ماحول ہے، دشمنیوں کا ماحول ہے، بغض کا ماحول ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ جنہیں ملتا تھا نمک پہ دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر چلانے والے۔ آج یہ محبتیں آئی، کیوں آئی؟ قرآن آیا ہے۔ یہ محبتیں آئی کیوں آیا ہے؟ بولو، قرآن آیا ہے۔ وہی لوگ ہیں، لوگ نہیں بدلے، لوگ وہی ہیں، ذہن بدلے ہیں، سوچ بدلی ہے، فکر بدلی ہے، فکر کا زاویہ بدلا ہے، عقیدہ بدلا ہے۔ مشرک تھے، موحد بن گئے، قاتل تھے، اب ایثار کے مجسمے بن گئے، قربانی دینے والے بن گئے۔ اللہ اکبر، کیا قربانیاں! مہمان آ گئے، گھر میں کھلانے کو کچھ ہے، بیوی کہتی ہے اتنا ہے، یا بچے کھائیں گے یا مہمان کھائیں گے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، بچوں کو سلا دینا، تھپڑیاں دے کے سلا دینا۔ میزبان مہمان کے بغیر، مہمان میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، تم آنا بہانے سے چراغ بجھا دینا، میں خالی منہ چلاتا رہوں گا، ہمارے مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے گے۔ آج اپنے کھانے کی فکر ہے، مہمان بھوکا ہے، کھانا گھر میں ضائع ہوتا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، پیسے کا ضیاع ہے، اسراف ہے، اور محلے میں کتنے چولہوں میں آگ نہیں جلتی، لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو جاہلیت ہے، یہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا۔ آج قرآن آیا ہے،
تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اس انداز سے مہمان نوازی ہو رہی ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا یہ صحابی جانتا ہے یا اس کی بیوی کو پتا ہے؟ اس راز کا میزبان کو بھی کوئی نہیں پتا۔ جبریل تڑپ کے آئے، رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس ایثار کو، اس جذبے کو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان مدینے والوں کی قرآن نے تعریف کی، والذین تبوؤا الدار والایمان۔ فرمایا یہ مدینے والے، کل بھی مدینے والوں کی قرآن نے تعریف کی تھی، آج بھی مدینے والوں کی ساری دنیا تعریف کرتی تھی۔ واہ مہمان نواز ہیں مدینے والے، واہ محبت والے ہیں مدینے والے، واہ الفت والے ہیں مدینے والے، واہ مہمان نواز مدینے والے۔ قرآن کہتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، انہوں نے ایمان کو بھی جگہ دے دی، انہوں نے مہاجرین کو بھی گھر دے دیے، جگہ دے دی۔ حالت ان کی یہ ہے کہ آج یہ لوگ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود فاقہ مست ہیں، دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی برکت، یہ ہے قرآن کی تعریف۔ قتل و غارت گری بند ہے، اور قتل کون کرے گا، کس کو کرے گا؟ اب تو اتنا اثار پیدا ہو گیا ہے، اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن جھگڑوں کو جنگیں نہ بناؤ، جھگڑوں کو نفسانیت کے ساتھ قطع رحمی اور رشتے توڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ، جھگڑوں کو سمیٹ لو، نبیڑ لو۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے معافی مانگی۔ معافی نہ مانگنا تکبر ہے، معافی مانگنا عاجزی ہے، عاجزی کرنے والے کو رب بلند کرتا ہے۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے مٹا دو اپنے آپ کو، رب اونچا کرے گا، اور جو میں کرتے ہیں رب ان کو نیچے کرتا ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاؤں، علماء کہتے ہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال مختلف شکلوں میں بدل جائیں گے، کنورٹ ہو جائیں گے۔ تکبر ایک ایسا عمل ہے، اس لیے کیا جاتا ہے میں ایسا، میں بڑا۔ اللہ اس میں والے کو کیا کریں گے؟ اس کا عمل بدلے گا تو کس چیز میں بدلے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت میں چیونٹیوں سے چھوٹی مخلوق زمین پہ ہوگی، لوگ رونتے ہوئے آگے چلے جائیں گے، اور یہ کون لوگ ہوں گے جن کو چیونٹیوں سے بھی اللہ چھوٹا بنا دیں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، بڑائی متکبر ہے، ان کا تکبر ان کو چھوٹا بنا دے گا۔ اور سود یہ بھی ایک عمل ہے، آج کل ہر بندہ سود میں مبتلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا لوگ سود نہیں کھائیں گے تو سود کا غبار انہیں ضرور پہنچے گا۔ تمہارا بینکنگ کا 90% سود پر مبنی نظام، معاشرے میں سود عام ہے۔ سود لے کر لوگ مکان گروی رکھتے ہیں، مکانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بیویاں تک پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، بات میں سے بات نکلی ہے، قرآن کی مجلس ہے، سود بھی جاہلیت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبے میں، الا ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمیا وان اول ربا ازاو ربا العباس بن عبد المطلب۔ لوگوں جاہلیت کے سود میں پاؤں کے نیچے روند رہا، حضور نے جس کو روندا آج تم نے اسے اٹھا لیا۔ ان علماء سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، میں نے حدیث بڑی پڑھائی ہے، یہ تائید کریں گے اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرو اللہ 10 کا ثواب دیتا ہے، کسی کو 1 روپے قرضہ دے دو، مشکات میں روایت موجود ہے، اللہ 16 کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تم سود کے چکر میں رہتے ہو، مفت میں
کسی کو قرض دے دیا میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، پہلا فائدہ اللہ 16 کا اجر دیں گے، اور دوسرا فائدہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، تم کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دو، چھوٹی سی ضرورت کو پورا کر دو، اللہ تمہاری بڑی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ یہ جاہلیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، پہلے قربت پر تنوین تحقیق کی ہے، کسی مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف دور کر دو، چھوٹی سی تکلیف دور کر دو، اللہ اس کی قیامت کے دن کی بڑی تکلیف دور کر دیں گے۔ دوسرے قربہ پر تنوین تعظیم کی ہے، اللہ بڑی تکلیف دور کر دیں گے۔ یہ قرآن آنے کی برکت ہے۔ تو میرے دوستوں، معاشرے میں انقلاب آ گیا، آج امت پھر قرآن سے کٹ گئی ہے اور پھر جاہلیت آ گئی۔ وقت نہیں اور میری ہمت نہیں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ جاہلیت میں کیا کیا ہوتا تھا، اسلام نے کیسے بدلا اور آج پھر کیسے واپس آ گیا۔ ان میں سے ایک کام یہ بے پردگی بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے جاہلیت میں ننگی پھرتے تھی عورتیں، عریانی تھی، گلے کھول کر بغیر دوپٹے کے عورتیں سینہ دکھاتی پھرتی تھیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت اولا میں ننگی پھرتی تھی، اور جب قرآن آیا تو پھر کیا ہوا؟ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، چادر اوڑھ لو تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ یہ اسلام ہے، اور اللہ نے اشارہ کر دیا تھا جاہلیت اولا، یہ اولا اخرى کے مقابلے میں آتا ہے۔ اشارہ کیا کہ ایک پہلی جاہلیت تھی، ایک دوسری جاہلیت آئے گی۔ آج وہ جاہلیت آ چکی ہے، لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اگر کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، سود خور ہے، جاہلیت میں ہے، قاتل ہے، جاہلیت میں ہے، کرپٹ ہے، جاہلیت میں ہے، چور ہے، جاہلیت میں ہے، بدکار ہے، جاہلیت میں ہے، عزتوں کا لٹیرا ہے، جاہلیت میں ہے، عصمتوں کا لٹیرا ہے، جاہلیت میں ہے، ناچ اور گانے پر ہے، جاہلیت میں ہے، کھڑے ہو کر تقاضا کرتا ہے، جاہلیت میں ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، جاہلیت میں۔ یہ سارے پہلے کام جاہلیت میں ہوتے تھے، قرآن نے ان کو ختم کیا گیا۔ تو آؤ آج پھر قرآن پر واپس آؤ، آج پھر قرآن پر واپس آؤ، امن آ جائے گا، چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ خدا کی قسم، کوئی 5000 تم قانون بنا لو، جرم ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر تقوی پیدا کر لو تو تمہاری عدالتوں میں جج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، وکیل کو اور روزگار تلاش کر لیں گے، عدالتوں کے پاس کیس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جرم چھوٹتا ہے خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے، تقوی سے۔ واتقوا اللہ، بار بار اللہ نے سزا بیان کر کے بھی فرمایا تقوی سے جرم چھوٹتا ہے، توبہ سے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، توبہ کی، اپنی اصلاح کی۔ تو اس لیے یہ مدارس قرآن کی بقا کا ذریعہ ہے، اور قرآن جاہلیت کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، آج امت قرآن سے کٹی ہوئی ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں اور ان کو قرآن کتنا پڑھایا ہے، اسکول کتنا پڑھایا ہے؟ پڑھاؤ اسکول، لیکن قرآن کتنا پڑھایا ہے؟ سوال تو یہ، آج بچوں کو کلمہ نہیں آتا۔ ایلٹ کلاس جو اسکولوں میں داخل ہے، جاؤ نا وہاں جا کر دیکھو کیا حشر ہے، نصاب انہیں کافر بنا رہا ہے، کلمہ تک نہیں آتا، قرآن کا پتہ نہیں ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وزیر بنتے ہیں، وہ ایک طرفہ تماشا کرتے ہیں۔ اس حکومت نے، ایک وزیر نے قل اعوذ برب الناس، قرآن کی سب سے آخری
सूरत पढ़ी वो नहीं आई। पिछली हुकूमतों में एक तो कुल हुवल्लाह नहीं आई। एक वजीर तालीम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि कुरान के 40 पारे हैं, जिन जालिमों को इतना नहीं पता वो तुम्हारा मुल्क संवारेंगे। मुल्क संवरेगा जब इसका निज़ाम कुरानी होगा, घर संवरेगा जब इसका निज़ाम कुरानी होगा, बंदे संवरेंगे जब उनका दिल कुरानी होगा, उनकी जुबान कुरानी होगी। सलूट करो, सलाम पेश करो इन उलमा को, इन कुर्रा को। इनको तुम्हारे मीडिया ने गालियां बकी, टीवी ने इन्हें दहशतगर्द कहा, इंतहा पसंद कहा, लोगों ने इनकी तजलील की, इनको हिकारत की नजर से देखा, इनके चंदे बंद किए गए, इन पर एजेंसियां मुसल्लत की गई, इनको कवाइफ तलबी के नाम पर डराया गया, इनको दहशतगर्द बना के दिखाया गया। लेकिन इन्होंने फिर भी कुरान से दस्तबरदारी नहीं की, कुरान को सीने के साथ लगाया और आपके बच्चों को खौफ और हिरास के आलम में भी कुरान पढ़ाया। और आज ये सर फख्र से बुलंद करके कह सकते हैं कि हमें न कोई खौफ डरा सका, न कोई लालच दबा सकी। आज अल्लाह के फजल से हर तरह के जबर और जुल्म के बावजूद इन बच्चों ने कुरान पढ़ा। आज इनकी भी दस्तारबंदी होगी, बाकी मदरसों में भी दस्तारबंदी हो रही है। कल जामिया खैर मदारिस मुल्तान का बड़ा इज्तिमा है, वहां भी दस्तारबंदी है। दारुल रहीमिया का भी इज्तिमा हुआ, हमारे यहाँ जामिया फारूकिया शीराबाद में भी इज्तिमा हुआ और मदारिस में भी हो रहे हैं। अब मेरी तरफ आपका ध्यान रहे, तवज्जो रहे। इसके बावजूद हर साल कुरान याद करने वालों की तादाद बड़ी है, घटी नहीं, बड़ी है, घटी। और इस साल 78,000 बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ करके इम्तिहान दे रहे हैं। 78,000 बच्चे, ये रिकॉर्ड है हमारा, आलमी रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी मुल्क में इतने हाफिज कुरान बच्चे तैयार नहीं हुए। और तुम्हें मुबारक हो, इन मदरसों का शुक्रिया अदा करो। तुमने स्कूल बंद रखे कोरोना के डर की वजह से, इन्होंने कोरोना में भी कुरान पढ़ाया। कुरान की बरकत से मेरे मुल्क से अल्लाह ने कोरोना को भगा दिया। आज शहीद अनवर आए थे मुझे मिलने और वो कहने लगे कि पाकिस्तान में कोरोना की वजह से 11,000 अमवात हुई हैं और पिछले साल मार्च से लेकर इस साल फरवरी तक, इस साल मार्च तक एक साल में 11,000 अमवात हैं। इनको दिनों पे तकसीम करो तो चंद अमवात डेली बनती हैं, 2-3 अमवात डेली बनती हैं। मैंने सईद अनवर से कहा, आपसे भी कहता हूं, ये कमाल इस कुरान की तालीम का है, दीन का है। अल्लाह ने पाकिस्तान पे ये रहम फरमाया, वरना आज हिंदुस्तान में जाओ, दारुल देवबंद बंद पड़ा है, साल होने को है। मुजाहिर सहारनपुर बंद है, आपका रायमंड खुला है, वहां निजामुद्दीन बंद पड़ा हुआ है, वहां मदारिस बंद है, दुनिया के बहुत से खित्तों में मसाजिद बंद है। इन उलमा की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रौनकें हैं। अल्लाह इन रौनकों को कायम व दायम फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।